بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آغاز میں آج ہونے والی ایک بڑی پیش رفت سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں یا اس پر ہم بات کرتے ہیں، ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے۔ سیاست پر تو بات ہوتی رہتی ہے، آئیے تھوڑی سی بات معیشت پر کر لیں، جس کا بھی تعلق ہے سیاست سے ہی اور زیادہ تکنیکی اس میں جائے بغیر ہم آئیے یہ بات کرتے ہیں۔ آج ایک غیر معمولی کام ہوا ہے۔ وہ غیر معمولی کام کیا ہوا ہے؟ ایک اجلاس ہوا ہے وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت۔ اس میں متعلقہ یعنی فیڈرل اور پروونشل منسٹرز تھے، اس میں افواج پاکستان کی اعلیٰ ترین قیادت، خود آرمی چیف بھی اس اجلاس میں موجود تھے۔ اور کیا ہوا ہے جو اس کا اعلامیہ آیا ہے، میں آپ کو اس کی کچھ نکات پڑھ کے بتاتا ہوں، پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ واقعی غیر معمولی کام ہے یا نہیں ہے۔ یہ کیا ہے جناب؟ پاکستان کی معاشی بحالی کا قومی پلان تیار۔ نا آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ کوئی پہلی مرتبہ آپ نے لفظ نہیں سنا ہے، لیکن یہ کس طرح بظاہر مختلف معاملہ لگتا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ پاکستان کی معاشی بحالی کا قومی پلان تیار، غیر ملکی سرمایہ کاری کے راستے میں رکاوٹیں دور کرنے کے لیے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل قائم کر دی گئی۔ یہ اجلاس ہوا شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت، کونسل کا پہلا اجلاس، اور اس میں وزرائے اعلیٰ، وفاقی اور صوبائی وزراء اور اعلیٰ سرکاری حکام کے ساتھ ساتھ افواج پاکستان کے سربراہ جنرل عاصم منیر صاحب نے بھی اس میں شرکت کی، اور اس میں مختلف حوالوں سے بات ہوئی اپنی پوری ڈیٹیل کے ساتھ۔ اس میں آرمی چیف صاحب نے کیا کہا یہ آپ سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ وفاق اور صوبوں میں ہم آہنگی، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ معاشی بحالی کے حکومت کے پلان پر عمل درآمد کی کوششوں کی پاکستان آرمی بھرپور حمایت کرتی ہے۔ اسے پاکستان کی سماجی اور معاشی خوشحالی اور اقوام عالم میں اپنا جائز مقام واپس حاصل کرنے کی بنیاد سمجھتی ہے، اور پھر اور بہت ساری اس میں باتیں ہیں۔ آئی انڈرسٹینڈ کہ پچھلی گورنمنٹ میں بھی اس طرز کے بیانات، جب وہ بہت زبردست تعلقات تھے چیئرمین پی ٹی آئی سابق وزیر اعظم کے اور باجوہ صاحب کے جیسے بیانات آئے تھے، لیکن ذرا یہ کہ کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہے یا نہیں ہے، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، ذرا اس سے بات کرتے ہیں۔ خرم شہزاد صاحب ریناؤنڈ اکانومسٹ ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ خرم صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا خرم صاحب، ایک تو آپ ذرا یہی بتائیے گا کہ یہ ڈیولپمنٹ آپ کے خیال میں بڑی کوئی ہے انپریسیڈنٹڈ سی ڈیولپمنٹ، یا ایز اے سیٹ کہ جناب یہ تو ماضی میں بھی بیانات آئے تھے اور اس سے کیا ہوا؟ اور میرا اصل مقصد کیا ہے اس کو ڈسکس کرنے کا، تھوڑی اگر آواز بڑھا سکے، وہ یہ کہ سر پچھلے 1-1.5 سال میں اپنا ذاتی تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں، میری ایک رائے ہے، آپ بتائیں کہ آپ کے خیال میں ٹھیک ہے یا غلط ہے، کہ بھائی چارٹر آف اکانومی یا کوئی اور نام دے دیں، اگر یہ نام اچھا نہیں لگتا تو کوئی بھی اور نام دے دیں اس کو، کچھ اکانومی کی کچھ پالیسیز پر اکراس دا بورڈ تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہونا چاہیے۔ بلکہ میں نے کچھ ماہرین سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی جان اصل میں اتفاق ہوتا ہی ہے، لیکن سب کو اپنی اپنی پولیٹیکل پوزیشن لینی ہوتی ہے، تو وہ بتاتے ہیں جیسے ہمارا اتفاق نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ سب چاہتے ہیں پرائیویٹائزیشن ہو، لیکن جب ان کا مخالف حکومت میں ہوتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں نہیں کرو پرائیویٹائزیشن، لوگوں کو بے روزگار کر دو گے۔ جب خود حکومت میں آتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھیں پرائیویٹائز تو کرنا پڑے گا نا، 10 آدمیوں کا کام ہے، چلا 100 لوگ رہیں، باقی 90 تو ملک کی خزانے پہ بوجھ ہے نا، تو سب اپنی سیاست کرتے ہیں۔ میرا ذاتی تجربہ یہ رہا ہے سر، اور یہ ایک سے زیادہ مرتبہ رہتے ہیں، آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں یہ، کہ ہم نے اپنے شو میں جب پی ٹی آئی کے بہت سارے دوستوں سے بات کی تو انہوں نے اس کی کھلے الفاظ میں اس کی مخالفت نہیں مذمت کی۔ وہ کہتے تھے یار یہ کیا بات ہے، یہ کیا عجیب سی بات ہے، بھائی ہر سیاسی جماعت کا اپنا اپنا الگ الگ منشور ہوتا ہے، تو آپ کا یہ آرگیومنٹ ہی غلط ہے کہ جناب ساری سیاسی جماعتیں جو ہے وہ ایک معاشی پالیسی پہ اتفاق کر لیں۔ اگر اتفاق کر لیں تو وہ الگ الگ سیاسی جماعتیں ہوں گی ہی کیوں؟ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنا ایجنڈا ضرور دیں، مینیفیسٹو دیں، لیکن کچھ چیزوں پر کہ ہاں یار اوور آل ہم پرائیویٹائزیشن کے حامی ہیں مثال کے طور پہ، یا اگر ہماری کسی سیاسی مخالف کی بھی حکومت ہوئی اور اس نے چاہا کہ پرائیویٹائزیشن کریں گے تو ہم اس کی راہ میں روڑے نہیں اٹکائیں گے۔ تو یہ کوئی آج کا اجلاس، اس میں آرمی چیف بھی بیٹھے ہیں، فوجی قیادت بھی ہے، سیاسی قیادت بھی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ چارٹر آف اکانومی ایز اے سیٹ، دنیا کا کوئی اور نام دے دو بھائی اگر یہ نام پسند نہیں ہے تو، یہ ایک ورکیبل یا ضروری چیز ہے یا ایک دیوانے کا خواب ہے؟ تھینک یو وسیم۔ دیکھیں آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ خاص کر انویسٹرز سے ریلیٹڈ ہے، اور جو آپ بات کر رہے ہیں چارٹر آف اکانومی کی، ڈیفینیٹلی ہر کسی کا منشور الگ ہوتا ہے اور سیاست ہی منشور پہ کی جاتی ہے، تو یہ دنیا بھر میں اس پہ اتفاق نہیں ہوتا کہ کوئی چارٹر آف اکانومی ہو، کیونکہ کچھ اس طرح کے بھی اکانومسٹ ہیں، کچھ اس طرح کے بھی جو ہے وہ پالیسی ایڈوائزرز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے بیسکس پہ تو اتفاق کر سکتے ہیں نا، ایجوکیشن ہر کوئی دینا چاہتا ہے، صحت ہر کوئی دینا چاہتا ہے، سیکیورٹی ہر کوئی دینا چاہتا ہے، فوڈ کوالٹی ہر کوئی دینا چاہتا ہے، اور چھت ہر کوئی دینا چاہتا ہے، تو اس پہ تو آپ اتفاق کر سکتے ہیں۔ پھر پولیٹیشنز یہ کہتے ہیں کہ جی اسی پہ تو ہم پالیٹکس کرتے ہیں تو اتفاق کس پہ کریں؟ تو دیکھیں ہمارے یہاں پرابلم جو ہے نا اس سے بڑھ کر ہو چکی ہے اس وقت، اور اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی اکانومی کو، گورننس کو، فسکل سائڈ کو مینج نہیں کر پا رہے، اور ہر گورنمنٹ نے یہی کیا ہے۔ تو ہم تو یہ کر سکتے ہیں نا کہ ہر گورنمنٹ نے کیونکہ کنٹریبیوٹ کیا ہے قرضے لینے میں، ہر گورنمنٹ نے کنٹریبیوٹ کیا ہے ٹیکس کو صحیح استعمال نہ کرنے میں، تو یہ سارے مل کے یہ تو کر سکتے ہیں کہ جس پہ انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، جس پہ انہوں نے پرابلمس کھڑی کی ہیں، ان سب کو ایٹ لیسٹ ٹھیک کرنے پہ ہم ہی بڑھ لیں۔ تو بات کی بات ہے کہ جی ایجوکیشن، ہیلتھ اور وہ ساری پرائرٹیز آپ نے کرنی ہے، تو میں آتا ہوں اس والی چیز پہ جو ڈیولپمنٹ آج ہوئی ہے کہ انویسٹمنٹ
کا بیسکلی جو مجھے سمجھ میں آیا وہ انویسٹمنٹ کا فیسیلیٹیشن سینٹر ایک ون ونڈو آپریشن جسے کہتے ہیں، جس کی بہت عرصے سے ضرورت تھی اور ہم بول کے تھک گئے، ہم بات کر کے تھک گئے کہ اس طرح کی کوئی ایسی کاؤنسل بنائی جائے، ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے جس کے اوپر ساری پروونشل اور فیڈرل اتھارٹیز ملے اور ایک ورٹیکل جو ہے وہ کوارڈینیشن ہو کہ آج انویسٹر کا پورا جرنی، آج انویسٹر کوئی آتا ہے پاکستان میں، دیکھیں پاکستان ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، 230 ملین 23 کروڑ لوگوں کی مارکیٹ ہے اور پاکستان میں انویسٹر بالکل آنا چاہتا ہے. پرابلمز اس کے کیا ہے؟ پرابلم ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے، بہت زیادہ ٹیکسز ہیں، لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں، انویسٹر کو واپس پیسہ لے کے جانے میں پرابلم ہوتی ہے، ریگولیٹری امپیکٹ بہت زیادہ ہے، بیوروکریٹک ہرڈلز بہت زیادہ ہیں. تو یہ سب چیزیں اگر کوئی کمٹمنٹ کرتا ہے، کمپیٹنٹ ٹیم ڈالتا ہے اور انشور کہ یہ اگر آج بیٹھے ہیں تو یہ سارے ایک پیج پہ ہوں اور کمپیٹنٹ ٹیم بھی ساتھ میں ایڈ کریں. صرف منسٹریز اور بیوروکریسیز اور ان کا کام نہیں ہے یہ، کیونکہ اسپیشلائزیشن چاہیے اس کے اندر. آپ انڈیا میں دیکھیں ٹوٹل انویسٹمنٹ بینک کے پاس، انویسٹمنٹ بینکرز کے پاس، انویسٹمنٹ لوگوں جو ہے وہ اینالسٹ کے پاس اور ان سب کے پاس، پروفیشنلز کے پاس، ان کا جو بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے وہ ان کے پاس ہے. اس طرح ترکی میں، اسی طرح چائنا میں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کمٹمنٹ شو کریں، پلیٹ فارم پرووائڈ کریں اور بہت زیادہ جو جرنی ہے انویسٹر کا وہ آسان کریں. تو میرے خیال میں ہمارے یہاں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے اس طرح. تو خرم صاحب، یہ جو آج والی اناؤنسمنٹ ہے جس کو آپ نے ڈیٹیل سے بتا دیا کہ ہاں یہ ون ونڈو آپریشن کی بات ہو رہی ہے سارا، یہ اپنی نوعیت کی انپریسیڈنٹڈ اناؤنسمنٹ ہے یا آپ کہیں گے کہ نہیں بھائی جان اناؤنسمنٹ تو ایسی بہت ساری ہو چکی ہیں، اس پہ عمل ہو تو انپریسیڈنٹڈ کام ہوگا، یا نہیں اناؤنسمنٹ اٹ سیلف بھی ایک ہے ڈفرنٹ چیز؟ دیکھیں اناؤنسمنٹ میں آرمی چیف کا خود بیٹھنا تھا اور پرائم منسٹر کا چیئر کرنا اور ساتھ میں سارے کی اسٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے ایک سالڈ پلان، اب جیسے پلان آئے گا تو آف کورس اس پہ پتہ چلے گا. لیکن جو ہائی لائٹس نظر آ رہی ہیں اس سے یہ کہ کچھ کافی عرصے بعد اس طرح کی بات ہوئی ہے. آف کورس پچھلی گورنمنٹ نے بھی بورڈ آف انویسٹمنٹ کے تھرو اور ڈفرنٹ پلیٹ فارمس کے تھرو 100 days کا آپریشن کی بات کی تھی کہ 100 days میں ہم ٹرن آؤٹ کرتے ہیں، پھر وہ آف کورس سم ہاؤ ہو نہیں پایا. دیکھیں میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اناؤنسمنٹ ایک چیز ہے، کمٹمنٹ ایک چیز ہے، اس کو آگے امپلیمنٹ کرنا یہ ایک چیلنج ہوگا، لیکن کر گئے ہم تو ہمارا بہت بڑا پوٹینشیل ریئلائز ہو سکتا ہے. ٹھیک. اچھا، اور خرم صاحب یہ ٹورڈز دی اینڈ وہی جہاں سے ہماری بات شروع ہوئی جس پہ آپ نے اپنا بالکل موقع بھی دیا، مجھے بتائیے کہ کیا اگر چارٹر آف اکانومی آپ نے اپنی رائے دی اس پہ ٹھیک ہے، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ کم از کم مورلی یا ایتھیکلی سیاسی جماعتیں اس چیز پہ ایگری کریں کہ بھائی چونکہ اکانومی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے ہمارے ملک میں، کسی ملک میں، تو کم از کم اس پر ہم سیاست نہیں کریں گے. یہاں اس سے میری مراد کیا ہے؟ کبھی یعنی کیا دنیا بھر میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بھائی آپ کی اسٹیٹڈ پالیسی ہو، کوئی ایک جماعت ہے اس کی پالیسی ہے کہ بھائی میں پرو پرائیویٹائزیشن ہوں اور ایک کی پالیسی اینٹی پرائیویٹائزیشن، تو اس کی مخالف جماعت اگر پرائیویٹائزیشن کر رہی ہے تو وہ اس کی اینٹی نعرہ لگائے، چونکہ اس کے منشور میں لکھا ہے کہ بھائی میں اینٹی پرائیویٹائزیشن ہوں. لیکن یہاں تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ ایگزیکٹلی اپنے دور میں وہی اقدامات کر رہے ہوتے ہیں اور ایگزیکٹلی وہی کام آپ کا مخالف سیاستدان کرتا ہے، تو آپ کو چونکہ سیاسی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہم نے دیکھا ہے ہر دور میں ہوتا ہوا. کیا یہ بھی دنیا بھر میں ہوتا ہے، یا ہم کم از کم ہمارے ملک میں ایسی کوئی ایگزامپل سیٹ کر سکتے ہیں کہ ہاں بھائی ہر چیز پہ سیاست کریں گے لیکن کم از کم یہ کچھ چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ فارن پالیسی، مثال کے طور پر کچھ بنیادی اکنامک پالیسیز کہ جس پر ہم اسکور سیٹل کرنے کے لیے سیاست نہیں کریں گے؟ بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیں ہمارے یہاں سب سے بڑا پرابلم ہو رہا ہے کہ جو کہ دنیا کی بہترین اکانومیز کی اسٹرینتھ رہی ہے، اور وہ ہے ایک کی ورڈ، وہ ہے پالیسی کنسسٹنسی. پالیسی کنسسٹنسی ہی ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی انویسٹر کو 10 سال کا ہم بینیفٹ دیں گے، ایک آپ اکنامک زون میں آ جائیں، اور پھر ہم اگلے ہی جو ہے ٹینر جیسے کسی اور گورنمنٹ کا آتا ہے یا IMF کا نیا پروگرام لیتے ہیں تو وہ اس کو جو ہے یو ٹرن لے لیتے ہیں ہم. تو وسیم ہمارا پرابلم ہی پالیسی انکنسسٹنسی ہے. اگر پالیسی انکنسسٹنسی کو ہم پالیسی کنسسٹنسی کنورٹ کریں اور اس کو لیگل کور دیں اور لیگل کور کو بھی ریلیجیسلی امپلیمنٹ کریں، تو آپ کو پتا ہے ایک انویسٹر اگر کامیابی سے یہاں سے نکلے گا نا تو وہ 100 کو لے کر آئے گا. آج چائنا جو ہے 100 بزنسز آپ کے یہاں جو ہے وہ زونز میں لگانا چاہ رہا ہے، لیکن اس کو بھی پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ اس کو یہ کور نہیں ملتا. دوسری بات یہ ہے کہ سی پیک آپ دیکھیں نا، سی پیک ہے تو سی پیک کے اوپر سب نے اس پہ حامی بھری کہ ہاں ہم سب آگے لے کے چلیں گے. اس طرح کی چیز اگر ہم سب مل کے کریں اور پالیسی کنسسٹنسی میں کنورٹ کریں، لیگل کور دیں اور اس کو فوراً لے کے چلیں اور آگے انویسٹر کو بتائیں کہ آپ 5 سال کے لیے آئیں، 10 سال کے لیے آئیں، 15 سال کے لیے آئیں، ہماری پالیسی سیم رہے گی چاہے گورنمنٹ چینج ہوتی رہے. تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس ملک میں یہ ایک ڈویبل چیز بھی، بلکہ ایک چیز کرنی چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ خرم صاحب. ایک ہم بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ایک اور بڑے دلچسپ عجیب و غریب موضوع پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام آپ کے بعد پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آپ نے بھی پروگرام کے ابتدائی حصے میں سنا معیشت سے متعلق. میری تو ہمیشہ سے رہی ہے کہ آپ اس کو چارٹر آف اکانومی کا نام دے دیں یا کوئی بھی اور نام دے دیں، لیکن معاشی پالیسیز پر پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کو، نہ کہ تمام سیاسی جماعتوں کو بلکہ تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. اور اس میں کوئی رائے، مطلب کوئی دو رائے کیسے ہو سکتی ہے کہ ملک اس وقت
معاشی اعتبار سے بہت ہی برے حالات سے گزر رہا ہے. کبھی بھی بہت اچھے حالات سے نہیں گزر رہا تھا, لیکن بہت ہی برے حالات سے اب گزر رہا ہے. ایسے میں کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں جو کہ انسان کو بڑا حیران کر دیتی ہیں کہ یہ کیا ہے. میں اس رائے کا حامی ہوں کہ چاہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہو, چاہے وہ سرکاری ملازمین ہو, چاہے وہ اراکین قومی اسمبلی یا سینٹ ہو, ان کا پیکج اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ وہ کہ کم از کم یعنی جتنا معاشرے میں ایک آدمی اس لیول کا ڈیزرو کرتا ہے اتنا ہونا چاہیے. اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کرپشن کو انوائٹ کرے, اتنا کم بھی نہیں ہونا چاہیے, اور ساری چیزیں. لیکن اس وقت جتنے غیر معمولی حالات حکومت کے مطابق ہیں, ہمارے مطابق نہیں, حکومت کے مطابق ہی جتنے غیر معمولی حالات ہیں, کیا ان میں یہ سب کچھ ہونا چاہیے یا نہیں؟ میری مراد کیا ہے؟ پاکستان کا اپر ہاؤس ہے سینٹ. سینٹ میں جمعے کو پرائیویٹ ممبرز ڈے کے حوالے سے ایک بل منظور ہوتا ہے. وہ عجیب و غریب بل ہے. اب بل میں بات یہ سامنے آتی ہے کہ سینیٹرز, خاص طور پہ چیئرمین سینٹ کی مراعات میں اضافہ کیا جا رہا ہے. اچھا, پھر اس پہ الگ الگ بیانات آتے ہیں. کوئی کہتا ہے اضافہ ہو رہا ہے, کوئی کہتا ہے اضافہ نہیں ہو رہا. اس پہ دستخط ہوتے ہیں ساری پارٹی کے لوگوں, کچھ لوگوں کے, ساری پارٹی کے کچھ لوگوں کے. لیکن پھر ایک پارٹی, پیپلز پارٹی, کہتی ہے کہ ہمیں یہ ٹھیک نہیں لگ رہا, یہ تو ہم نہیں منظور کریں گے. لیکن پھر اسی پارٹی کے خورشید شاہ صاحب کیا کہہ رہے تھے اسی بل کے بارے میں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کیا مسئلہ ہے, سب کی باقیوں کی تنخواہیں بڑھتی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, اور سینیٹرز کی تنخواہیں بڑھنا مسئلہ ہے. دیکھیے خورشید شاہ صاحب نے, جن کا بھی تعلق پیپلز پارٹی سے ہی ہے, وہ اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیے, چیئرمین سینٹ کو یا اسپیکر کو جو برات ہے ملنے چاہیے, کیا مسئلہ ہے سر؟ لیکن دیکھیں جیسے جب ملتے ہیں تو اس پہ آپ کو اعتراض نہیں ہوتا کیونکہ آپ پہنچ نہیں سکتے وہاں. ایک طرف یہ معاملہ. پھر ایک اخباری رپورٹ یہ بھی کہتی ہے, آج کی جنگ اخبار میں انصار عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ کانٹرری ٹو دا پرسیپشن گیون بائی چیئرمین سینٹ اور ادرس, اصل میں یہ بل واقعی بہت زیادہ اضافی مراعات دے گا چیئرمین سینٹ کو. مثال کے طور پہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ تازہ ترین منظور کردہ بل میں کیا کیا ہوا ہے. مثال کے طور پہ آپ سنتے جائیے کہ چیئرمین سینٹ کو اپنی سرکاری رہائش گاہ, جو اس کی سرکاری رہائش گاہ ہوتی ہے, اس کی تزئین و آرائش کے لیے کچھ پیسے خرچ کرنے کی اجازت ہے. کتنے پیسے خرچ کرنے کی اجازت ہے؟ 1 لاکھ روپے. تازہ ترین جو منظور کردہ بل ہے اس کے بعد یہ رقم بڑھا کے کتنی ہو گئی ہے؟ 2 لاکھ روپے نہیں, 3 لاکھ روپے نہیں, 5 لاکھ روپے نہیں, 50 لاکھ روپے. 1 لاکھ روپے سے بڑھ کے رقم ہو گئی سیدھی 50 لاکھ روپے. اسی طرح موجودہ قانون میں, یہ انصار عباسی صاحب لکھتے ہیں آج کی خبر میں, جو چیئرمین سینٹ ہے اس کے لیے جو اضافی الاؤنس ہے وہ ہے 6,000 روپے. بل میں بڑھا کر کتنے روپے ہو گیا؟ 50,000 روپے. یہ آپ دیکھیں کتنے گنا اضافہ. موجودہ قانون میں چیئرمین کی سوابدیدی گرانٹ کتنی ہے؟ 6 لاکھ روپے. نئے بل میں کتنی ہے؟ 18 لاکھ روپے. چیئرمین کے سرکاری دورے کے دوران یومیہ الائنس اس وقت کتنا ہے؟ 1,750 روپے. یہ اب کتنا ہو گیا ہے؟ 10,000 روپے. ٹھیک ہے جی. ہر دن کے قیام کے لیے 4,800 روپے کا خصوصی ریٹ ہے. یہ بڑھ کر کتنا ہو گیا ہے جی؟ 15,000 روپے. یعنی آپ دیکھیں نا کتنے گنا اضافہ کیا جا رہا ہے. موجودہ قانون میں چیئرمین سینٹ ایک سرکاری گاڑی رکھنے کا مجاز ہے, لیکن بل میں کیا ہے؟ اس بل میں کہا گیا کہ چیئرمین اور ان کے فیملی ممبر سرکاری اخراجات پر سرکاری گاڑیوں کے استعمال کے حقدار ہوں گے, جس کا مطلب یہ ہوا کہ چیئرمین اور ان کی فیملی کے ارکان 2, 3, 4 اس سے بھی زیادہ گاڑیاں رکھ سکیں گے. سینٹ سے منظور ہونے والے بل میں ایک نئی شق کا اضافہ بھی کیا گیا ہے, جس کے تحت چیئرمین سینٹ پاکستان سے باہر سرکاری امور کے لیے جائیں تو انہیں نائب سربراہ مملکت یا نائب صدر جتنا پروٹوکول دیا جائے گا. بل کی ایک اور شق کے مطابق چیئرمین سینٹ بیرون ملک سفر کے دوران اگر عوامی مفاد میں ضروری سمجھیں تو وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کا ہوائی جہاز, مسلح افواج یا ملک کے کسی بھی فلائنگ کلب یا چارٹرڈ طیارہ فراہم کرنے والی کمپنی کا طیارہ سرکاری نرخوں پر حاصل کرنے کا مجاز ہوگا. اور یہ اتنی لمبی فہرست ہے کہ پروگرام ختم ہو جائے گا. یہ سب کچھ ذرا ہم پروگرام کے حصے میں بات کرتے ہیں 2 سینیٹر صاحبان سے ہی, ایک پیپلز پارٹی سے, ایک مسلم لیگ نون کے. پیپلز پارٹی کے سینیٹرز ہم نے کچھ اور باتیں بھی کرنی ہیں, وہ بھی کریں گے, اور یہ بات بھی کریں گے. سلیم مانڈوی والا صاحب بہت ریلیونٹ شخصیت, جو کہ چیئرمین کی جو سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی برائے خزانہ ہے اس کے چیئرمین ہے سلیم مانڈوی والا صاحب. تو ایک بیک گراؤنڈ بھی رکھتے ہیں فائنانس کا. ان سے پوچھیں گے کہ پارٹی پالیسی کیا ہے, پیپلز پارٹی اس کے حق میں ہے یا اس کے خلاف ہے؟ پیپلز پارٹی اس کو ریجیکٹ کر رہی ہے یا اس کو مان رہی ہے؟ چونکہ خورشید شاہ صاحب کا تو بیان آپ نے دیکھ لیا. اور پھر مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں اور سینئر رہنما ہیں آصف کرمانی صاحب, ان سے بھی یہ پوچھیں گے کچھ اور باتوں کے ساتھ ساتھ کہ بھائی یہ آپ ہی بتاتے ہیں, یا آپ سے مراد آپ کی جماعت, کہ فسکل سپیس ہی نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس, ریلیف کہاں سے دے؟ تو یہ والی فسکل سپیس اتنی ساری کہاں سے نکل کے آ گئی؟ سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر سلیم مانڈوی والا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے. سلیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام.
سر بہت شکریہ وقت دینے کا. ظاہر آپ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں میں سے ہیں اور جو قائمہ کمیٹی ہے سینٹ کی متعلقہ اس کو آپ چیئر بھی کرتے ہیں. سر پہلے تو یہ بتا دیجیے آج کی تاریخ میں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں پیپلز پارٹی نے اس بارے میں فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ بجٹ کی منظوری میں ساتھ دے رہے نہیں دے رہے, یا اٹ از یٹ ٹو بی ڈیسائیڈڈ؟ سر وہ جو سٹیٹمنٹ آیا ہے چیئرمین بلاول کا وہ تو یہی آیا ہے کہ وہ بجٹ سپیچ نہیں کریں گے. مجھے نہیں پتا کہ ابھی تک یہ ڈیسیشن ہوا ہے کہ نہیں کہ ہم بجٹ میں پارٹیسپیٹ کریں گے کہ نہیں, بٹ ابھی تک میں نے سوشل میڈیا میں یہی سٹیٹمنٹ دیکھا ہے. آپ سے اگر سر آپ کی اوپینین پوچھوں, ظاہر ہے ایز اے سیٹ کہ آپ کا اس حوالے سے بیک گراؤنڈ بھی ہے اور ظاہر معیشت کے حوالے سے اور متعلقہ کمیٹیز کو آپ دیکھتے ہیں, تو آپ کے خیال میں اس بجٹ کی منظوری میں ساتھ دینا چاہیے؟ اگر میں ایک لمحے کو پوچھوں کہ آپ ڈسپیشنیٹلی ایک پولیٹیکل ہو کے, ویسے ظاہر ہے جو پارٹی پالیسی ہوگی اس میں عمل کریں گے, جی لیکن ویسے اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کے خیال میں بجٹ ہے کہ اس میں ساتھ دینا چاہیے یا نہیں؟ نہیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ انہوں نے اپنی جو ریزرویشنز ہیں چیئرمین بلاول نے وہ کنوے کی تھیں کہ جو مین ایشو تھا بجٹ میں وہ مسنگ تھا اور وہ فلڈ وکٹمز کے لیے تھا, اور یہ ان کا مین کنسرن تھا جس پہ انہوں نے یہ بات کی, جلسے میں بھی بات کی اور ویسے بھی بات کی کہ گورنمنٹ فلڈ وکٹمز کو بھول گئی ہے بجٹ کے اندر. تو دیکھیں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ بجٹ پہ کرٹیسزم تو ہوتا ہے اور بجٹ پہ ڈسکشن بھی ہوتا ہے, مگر بجٹ ریجیکٹ کرنا یا ایکسیپٹ کرنا وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. دیٹ از اے پارٹی پالیسی ڈیسیشن. آپ پرسنلی ذرا سے کیا ڈسپوائنٹ ہوئے, یا آپ کے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جب اسحاق ڈار صاحب آیا آپ کی کمیٹی میں بجٹ کے علاوہ سر وہ اسحاق ڈار صاحب جب آیا آپ کی کمیٹی میں اور اس پہ جو کچھ انہوں نے کہا کہ یار یہ سیاست ہو رہی ہے, جیو پولیٹیکل سارا معاملہ, آپ کے خیال میں یہ ایگزیجریشن ہے یا وہ صحیح کہہ رہے ہیں, بات واقعی زیادتی کر رہی ہے؟ دیکھیں وہ ان کا پرسپیکٹو تھا کہ آئی ایم ایف کا جو کیوں نہیں ریویو کمپلیٹ ہو رہا اور آئی ایم ایف کیوں نہیں جا رہی اور آ رہی ہے. تو باقی بجٹ میں کوئی ایسی چیز گنجائش ہی نہیں تھی گورنمنٹ کے پاس کہ وہ بجٹ میں کوئی ایسی چیز رکھتے جس کے تھرو وہ آگے ریلیف لوگوں کو جاتا, یا کوئی ایسی ڈراسٹک چیز لاتے جس پہ ہم بات کرتے کہ ہاں جی بجٹ میں بڑا کوئی ریلیف مل رہا ہے لوگوں کو. ایسی کوئی گنجائش بھی نہیں تھی گورنمنٹ کے پاس اور بجٹ میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں تھی. جتنا ریلیف دیا ہے اس اویلیبل فسکل سپیس میں وہ ٹھیک ہے آپ کے خیال میں, یا وہ بھی ذرا پولیٹیکل کنسیڈریشن کی وجہ سے زیادہ ہی کر دیا؟ فار ایگزامپل 35% پے ریز, 30% پے ریز ڈیپینڈنگ اپون دا گریڈ, زیادہ کیا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں دیکھیں پے جو ہے نا وہ تو ایک بیسک ڈیمانڈ ہے, وہ تو آپ کو پوری کرنی چاہیے. اور مجھے یاد ہے ہماری گورنمنٹ میں ہم نے 100% پے ریز دی تھی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایز پر انفلیشن, اور یہ 4 سال میں پی ٹی آئی گورنمنٹ میں بھی پیز کو بڑا نگلیکٹ کیا گیا. تو آپ پیز کو اگر آپ نگلیکٹ کریں گے تو اٹ از ویری کلیئر کہ یو ڈونٹ وانٹ پیپل ٹو ورک, یو ڈونٹ وانٹ دیم ٹو کنٹریبیوٹ ایز دے شوڈ کنٹریبیوٹ ٹو دیئر ورک. تو یہ ڈسسیٹسفائیڈ ورکر جو ہے نا, چاہے وہ گورنمنٹ کا ہو یا پرائیویٹ سیکٹر کا ہو, وہ بڑی خراب چیز ہوتی ہے, وہ ایک ایڈیشنل لائبلٹی ہوتی ہے. سو آپ کے خیال میں دیٹ از ناٹ ایون اے ریلیف, اس لیے اس پہ کوئی آپ کو اعتراض نہیں ہے اس چیز پہ؟ ناٹ ایون اے ریلیف, رائٹ. بٹ ڈو یو ایگری وتھ آنریبل فائنانس منسٹر جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جیو پولیٹیکل ریزنس کی وجہ سے یا پولیٹیکل کنسیڈریشنس کی وجہ سے آئی ایم ایف ہمیں پیسے نہیں دے رہا, چونکہ ظاہر آپ کی گورنمنٹ نے بھی باقاعدہ آئی ایم ایف سے ڈیل کیا, پیسے لیے سارا کچھ. سو تھنک آئی ایم ایف از بینگ انفیئر. دیکھیں بادامی صاحب, یہ ان کا پرسپیکٹو تھا, انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ وی ایگری اور وی ڈونٹ ایگری, بٹ انہوں نے اپنا ایک پرسپیکٹو دیا. اب جہاں تک آئی ایم ایف کا تعلق ہے, آئی ایم ایف تو جی دیکھیں اٹس لائک اینی ادر بینک, دے وانٹ کہ جو بھی ہم لون دے رہے ہیں, جو بھی ہم چیزیں کر رہے ہیں آپ کے ساتھ, وہ ریٹرنیبل ہوں اور وہ بینکیبل ہوں, کیونکہ ان کے پروگرام میں جانے سے آپ کو دوسرے ملٹی لیٹرل سے بھی کافی آپ فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں. ورلڈ بینک ہو گیا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو گیا, انفراسٹرکچر بینک, کئی سارے اس ٹائپ کے بینکس ہیں دنیا میں جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, اور کمرشل بینکس بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, اور یہ 9th ریویو ہمیں ہر حالت میں کمپلیٹ کرنا چاہیے اور اس پروگرام کو کنٹینیو کرنا چاہیے ایز وی ہیو پلانڈ. اور سر یہ
اس پر آتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے سیاسی موضوع پہ آتے ہوئے یہ آپ ظاہر ہے آنریبل سینیٹر ہیں, آپ اپر ہاؤس سے آپ کا تعلق, تو یہ چیئرمین سینٹ کے لیے مراعات کا بل منظور ہوا. بدامی صاحب اس کے لیے میں نے بھی آبجیکٹ کیا اس بل کے اوپر, اور اس کے بعد پارٹی نے, پیپلز پارٹی نے آفیشلی اس بل کو ریجیکٹ کر دیا. تو ایز فار ایز پیپلز پارٹی از کنسرن ناؤ دس بل اسٹینڈز ریجیکٹڈ. اس ہاؤس میں تو ایک عجیب سی بات ہو گئی نا کہ پارٹی کی لیڈرشپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ بل پاس ہو گیا سیریسلی, اور اس میں کچھ لوگوں نے پارٹیسپیٹ بھی کر لیا, جو کہ ایک عجیب سی بات تھی کہ کیونکہ پیپلز پارٹی کے جو مائنڈ سیٹ ہے وہ آپ بھی سمجھتے ہیں, اس قسم کی چیزوں کو پیپلز پارٹی کسی چیئر کو بینیفٹ دینا, کسی پرسن کو بینیفٹ دینا, پیپلز پارٹی اس میں بلیو نہیں کرتی. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ عجیب سی چیز جو ہو گئی, تو یہ واقعی عجیب ہے, اسٹرینج ہے. مطلب جی واقعی میں میرے لیے کبھی میری چھوٹی ہسٹری ہے پالیٹکس کی اور سینٹ کی, میں نے کبھی اس قسم کی چیز ہوتے ہوئے نہیں دیکھی. یعنی اٹیمپٹ یہ تھی کہ بس خاموشی سے یہ کام ہو جائے. جی اسی طرح پاس ہوا ہے, اسی طرح, اور پریزنٹ بھی اسی طرح ہوا ہے. اور جن ممبرز نے بیچاروں نے سائن بھی کیا, ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم کیا سائن کر رہے ہیں. ان کو یہ پتا تھا کہ کوئی بل آ رہا ہے, مگر یہ نہیں پتا تھا کہ اس بل میں ہے کیا. پڑھا نہیں انہوں نے پھر سائن کرنے سے پہلے؟ نہیں, دیا ہی نہیں گیا ان کو. ہاں, ان کو بس یہ بتایا گیا کہ جی آپ کے سینئرز نے سائن کر دیا ہے تو آپ بھی سائن کر دیں. تو یہ کس کی خواہش ہے؟ یہ حکمران ظاہر اتحاد چونکہ کئی جماعتوں پر مشتمل ہے, تو ایکچولی یہ نون لیگ کی خواہش ہے کہ ایسا ہو جائے؟ میں یہ کہوں گا کہ کچھ لوگوں کی خواہش تھی, کچھ ممبرز کی. belonging from which party? مجھے اٹس ہارڈ فار می ٹو بلیو کہ کوئی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ اس وقت ان حالات میں اس قسم کا بل پروپوز کرے گی. اور یہ کچھ لوگوں کی خواہش تھی, کس جماعت کے لوگ تھے؟ صاحب آل آر انکلوڈیڈ نا جی, ساری جماعتوں کے. اچھا اوکے. اچھا ٹورڈز دی اینڈ اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ اس حکومت کی معاشی کارکردگی, چونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لگتا ایسا ہے کہ اب تک تو جو ہو گیا وہ ہو گیا, چونکہ ایک سیاسی مخالف تھا, ایک سیاسی جماعت مخالف تھی پاکستان تحریک انصاف, جس کی وجہ سے نون اور پیپلز پارٹی اکٹھے ہو گئے. اب الیکشن میں جانا ہے سب نے اپنے اس میں, تو کہتے ہیں پیپلز پارٹی پہ تنقید کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اب ڈس اون کرنا شروع کرے گی گورنمنٹ کو, تاکہ ان کی غلطیوں کا یا ان کی بری کارکردگی کا ملبہ آپ پہ نہ آئے. تو اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک سال کی حکومت کی معاشی کارکردگی گیون سرکمسٹانسز کے لحاظ سے ٹھیک تھی یا بری تھی, تو آپ کا کیا کامنٹ ہے اس میں؟ دامی صاحب دیکھیں, جن حالات میں یہ گورنمنٹ آئی تھی, جس سچویشن میں یہ گورنمنٹ آئی تھی, بڑے چیلنجز تھے. صحیح ہے. اور ان چیلنجز کو نمٹنا ایک سال میں بہت ڈیفیکلٹ کام تھا. ایک ہیوج ڈیٹ چھوڑا جا رہا تھا پیچھے, فائنینشیل مس مینجمنٹ چھوڑی جا رہی تھی, اور ایسے مسائل چھوڑے جا رہے تھے جو کہ جان بوجھ کے کریٹ کیے گئے تھے تاکہ جو بھی گورنمنٹ آئے وہ ان چیزوں کو سنبھال نہ سکے. تو یہ ایک بڑا ڈسٹربنگ فنومنا تھا, اور یہ بھی میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ کوئی گورنمنٹ اتنے حالات خراب کرے کہ وہ آگے جو لوگ آ رہے ہیں وہ اس کو ٹھیک نہ کر سکیں. ایسا میں نے فنومنا نہ اپنی گورنمنٹ میں دیکھا, نہ نون کی گورنمنٹ میں دیکھا, بٹ یہ میں نے پی ٹی آئی گورنمنٹ میں دیکھا. اور پریسائزلی آپ کا اشارہ وہ جو انہوں نے فیول پرائسز کو بالکل فریز کر دیا اپنے آخری ٹائم میں, اس کی طرف ہے, اس سے بھی ٹھیک ٹھاک. سر وہ فریز وہ تو اتنی بڑی تباہی تھی کہ آپ سب چیزیں ایک طرف رکھ دیں اور وہی چیز, اور یہ مجھے ان کے اپنے لوگوں نے بتایا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں. خود پی ٹی آئی کے لوگوں نے مطلب جان بوجھ کے ملک کو بینکرپٹ. جی پی ٹی آئی کے لوگوں نے, پی ٹی آئی کے ریلیونٹ لوگوں نے بتایا, جن کا اپیرنٹلی جو ہے وہ کردار بھی ہوتا, یعنی فائنانس کے تعلق میں, یعنی اس طرح کے ریلیونٹ لوگوں نے بھی آپ سے بات کی. جی بالکل ریلیونٹ لوگ, بالکل ریلیونٹ لوگ. تو پھر وہ سیاسی وجوہات کی وجہ سے اس کو ڈیفینڈ کرتے تھے ٹیلی ویژن پہ. تو کیا کریں, وہ تو they were helpless. But deep down they were convinced it is not the right thing to do. No, not سر, کوئی بھی نہیں کر سکتا نا. جو 2+2 ایڈ بھی کر سکتا ہے نا, وہ بھی کبھی نہیں کہے گا کہ یہ چیز صحیح ہے. بٹ سر میں آپ کو صرف مثال دوں,
शौकत तरीन साहब ज़ाहिर सबसे रेलेवेंट पर्सन तो वो थे, हमने उनसे ऑन एयर ये बात पूछी प्रिसाइसली यही सवाल, तो वो पूरा हमें समझाते थे कि भाईजान इससे इतने, अब ज़ाहिर मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं कि भाई इतने अरब रुपए का एडिशनल बोझ पड़ रहा है, हम PSDP से इतना निकालेंगे, उससे इतना निकालेंगे, उससे इतना निकालेंगे और ये हो जाएगा। मैंने जिसमें से मसला क्या है, वो ऑन रिकॉर्ड है, वो ये कहते थे। सर वो मे बी ही वाज आस्क्ड टू से दैट, बट यू थिंक इवन मे बी इवन ही वाज नॉट कन्विंस्ड? नो आई डोंट थिंक सो, बिकॉज शौकत साहब को मैं जानता हूँ, वो कभी भी कन्विंस नहीं होते राइट इन किस्म की चीज़ों से। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने का हमें। और अब सेनेट में ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तारुफ के मोहतादी जनाब सेनेटर आसिफ किरमानी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं इन्हीं हवालों से और कुछ और मौजूद पे। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वसीम भाई। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आसिफ साहब, सर टू स्टार्ट विद तो ये बताएं, आप ऐवान बाला के मेंबर हैं, मुआशी हालात सबके सामने हैं, आप लोग खुद ही बता रहे होते हैं कि फिस्कल स्पेस कितनी कम है, ये वो, तो जो चेयरमैन सेनेट हैं उनके लिए मरात का एक पूरा बिल के जिसमें जनाब ये सब कुछ, और अभी आपसे पहले एक आपके राइवल पार्टी के, या राइवल पार्टी तो अभी इत्तेहादी पार्टी पीपल्स पार्टी, वो कहते हैं मेरी हिस्ट्री में पहली मरतबा हुआ है कि ऐसे खामोशी से कोई बिल जो पेश कर दिया गया कि बस साइन करो, तो आपके ख्याल में इज इट जस्टिफाइड, ये ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया वसीम भाई। मैं ज़रा तफसील से आपकी खिदमत में करना चाहूँगा जो मामलात या फैक्ट्स मेरी नॉलेज में हैं। हाँ। ये जो बिल था ये प्राइवेट मेंबर बिल था गालबन, और मेरे इसके इल्म में नहीं था, और बल्कि जिन लोगों ने इस बिल को पेश किया उसमें तमाम जमातों के अरकान के नाम मौजूद हैं जिन्होंने इस बिल को पेश किया। हाँ। अच्छा, जब मुझे ये मालूम पड़ा तो मैंने फिर चेयरमैन सेनेट से बात की। मैंने कहा इस तरह ये क्लैरिटी आनी चाहिए, चूँकि कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको क्लैरिटी नहीं थी, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, तो इस पर एक बड़ी क्लियर हमें पॉलिसी पता होनी चाहिए ये क्या हो रहा है। ठीक है। तो उन्होंने फिर चेयरमैन साहब ने इत्तेफाक करते हुए मुझे कहा कि ये बात ठीक है, इससे कन्फ्यूजन पैदा हुआ है तो मैं इसको क्लियर करूंगा। फिर उन्होंने जो हमारा कल गालबन सेशन हुआ है उसमें उन्होंने इसको पूरा क्लियर किया, बकौल उनके नटशेल में कि ये 1975 के एक्ट में बकौल उनके ये चीज़ें पहले से मौजूद हैं। सिर्फ वो कहते हैं कि इसको ये किया गया चूँकि पहले ये नेशनल असेंबली और सेनेट सेक्रेटेरिएट का एक जॉइंट फाइनेंस होता था सारा मामला, अब उसको सेपरेट किया गया है। और बकौल उनके उन्होंने कहा कि इसमें एक टगे की एक आने की भी मुराद का इजाफा नहीं हुआ या कोई एडिशनल चीज़ नहीं इसमें डाली गई। मोअज़्ज़िज़ मेंबरान ये समझते हैं कि वो ये भी नहीं होनी चाहिए मुराद बकौल उनके, जो कि पहले तो इस पर एक बिल लाया जा सकता है और इसको रिवर्स किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ, लेकिन जिन दोस्तों ने जाहिर है इस पर जो इससे मुतल्लिक थे, जिनके नाम इस बिल पर मौजूद हैं, मेरा नाम तो नहीं है उसमें, लेकिन यह है कि ये तमाम जमातों के इस पर मौजूद थे और हमारी जिम्मेदारी थी कि हमें उसको अच्छी तरह पास करने से पहले उसकी छानबीन करनी चाहिए थी, वॉट एवर द रीजंस। चाहे वो पुराने एक्ट के तहत बिल था और सिर्फ उसकी एक टेक्निकलिटी में उसको चेंज किया कि जनाब सेपरेट कर दिया सेनेट के मामला। इसकी वजाहत कर दें, जो आपका ही जो मकालमा हुआ है ना चेयरमैन सेनेट से इस बारे में, क्योंकि दोनों बड़ी रेलेवेंट शख्सियत है, आप सेनेटर हैं, वो चेयरमैन सेनेट हैं, तो उसकी वजाहत कर दें कि क्या वो ये कह रहे थे कि भाई हम ऑन पेपर कोई भी नई मराहत ऐड नहीं कर रहे, ये तो सारे का सारा वही है, और या वो ये कह रहे थे कि भाई ऑन पेपर तो सब कुछ वही है, लेकिन ये मराहत फॉर वॉट एवर टेक्निकल रीजन मिल नहीं रही थी, अब से मिला करेंगी, ये कह रहे थे वो कि भाई मिल नहीं रही थी, अब से मिला करेंगे? नहीं, उन्होंने तमाम जो हाउस था उसको उन्होंने एक जॉइंटली एड्रेस किया था कल सेनेट में। जी। और बस वो नहीं, अभी मीडिया में इतनी उसको मेरे ख्याल कवरेज मिली, जिसमें उन्होंने लुबे लबाब यही था कि कौमी खजाने पर कोई नया एक आने का भी बोझ नहीं डाला गया और ये एज इट इज पुराना 1975 से चल रहा है। तो सर यानी मिसाल के तौर पर अगर उस बिल में ये है कि साबिक चेयरमैन सेनेट को रिटायरमेंट के बाद भी इतने गार्ड्स मिलेंगे, इतने ड्राइवर, इतने, तो क्या पिछले जितने भी चेयरमैन सेनेट फारिग हुए सबको मिल रहा है, सब कुछ है क्या उनके पास ये सब? अच्छा, साथ उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक किसी ने इन मुराद को से फायदा नहीं उठाया। तो ये उनकी एक पॉलिसी स्टेटमेंट थी जो उन्होंने कल सेनेट में दी, उस पर जो सेनेट के मेंबरान थे वो मुत्तफिक हुए, लेकिन फिर उसके बाद कुछ मेंबरान ने कहा नहीं जी इसको हम नहीं मानते, इसको ये अभी भी इसमें एम्बिग्यूटी है। तो मेरा ख्याल है कि इसको आने वाले दिनों में वसीम भाई इसको करेक्शन इसमें कर लिया
تو اس کا وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اب تک کسی نے فائدہ اٹھایا نہیں ہے, فائدہ اٹھانے کے مجاز تھے, فائدہ اٹھایا نہیں ہے, اب اٹھا بھی لیا جائے تو کیا حرج ہے؟ تو ڈو یو تھنک آئیڈیل ٹائم اس طرح کا اقدام کرنے کا؟ جو میں ان کی بات سمجھوں, مجھے تو یہی سمجھ آئی کہ کوئی ان مراد سے ابھی تک فائدہ نہیں اٹھایا گیا. دوسرا کیا فرمایا آپ نے؟ اور آپ یہ بھی سمجھیں کہ ان کا ارادہ ہے کہ اب اٹھا لیں سابق چیئرمین سینٹ, تو اچھی بات ہے, کوئی حرج نہیں ہے. بقول ان کے, میں ان کی طرف سے ترجمان نہیں, ان کا اسپوکس پرسن نہیں ہوں میں, لیکن چونکہ جو انہوں نے ہاؤس میں بات کی ہے اس کے بقول انہوں نے کہا جی کہ نہ انہوں نے اس سے کوئی فائدہ اٹھایا, جو آلریڈی ان کی مراد ہیں بھی انہوں نے اس سے بھی نہیں فائدہ اٹھایا, نہ ہی ڈپٹی چیئرمین نے اٹھایا. سینٹ عمران کی سیلریز میں اضافہ ہے, جس طرح سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا, یہ سینیٹرز کی تنخواہوں میں کوئی اضافہ کیا گیا, جو مجھے ہمارے کولیگز نے امپریشن دیا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ دا بل واز ریلیٹڈ ٹو چیئرمین اینڈ ڈپٹی چیئرمین. پھر انہوں نے چیئرمین صاحب نے وضاحت کر دی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پر مزید بھی اگر کوئی ایمبیگوٹی ہے تو وہ دور ہونی چاہیے. سر, آپ کو کیا اپنی یہ حلیف جماعت, اتحادی جماعت, پاکستان پیپلز پارٹی سے اس حوالے سے شکوہ ہے کہ جو پچھلے کچھ دنوں میں انہوں نے جو پالیٹکس کی ہے, مثال کے طور پہ ایک فورم ہے لیکن وہ ان کے چیئرمین نے چوز کیا اینڈ ہی ہیز ہز اون ریزنس. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس فورم پہ بات کی ہے, پرائیویٹ فورم پہ, وہاں پہ ایڈریس نہیں ہوا, تو اس لیے ہم نے پبلکلی ایڈریس کیا کہ اگر بجٹ منظور کرانا ہے تو یہ سیلاب زدگان کو پیسے دیں. اسی طریقے سے انہوں نے پبلکلی کہا کہ ہم یہ چیئرمین سینٹ والا جو مراد کا بل ہے ہم نہیں کریں گے منظور. آپ سے پہلے سلیم مانڈی والا صاحب تھے, کوٹ اینڈ کوٹ انہوں نے کہا ایز فار ایز پیپلز پارٹی از کنسرنڈ دس بل اسٹینڈز ریجیکٹڈ. سو یہ آپ کو ان سے شکوہ ہے کہ بھائی آپ اتحادی جماعتی ہیں, اب یہ کیا الیکشن کا ٹائم قریب آ رہا ہے تو آپ گیلریز سے پلے کر رہے ہیں, یہ چیز تو بات چیت سے بھی کئی حل ہو سکتی ہے. یہ ٹھیک ہے, انہوں نے بات ہی ہے. مجھے کسی نے پوچھا کہ وہ بلاول صاحب کا, تو میں نے ایک لائٹر نوٹ پہ کہا, میں نے کہا یہ ایک سیاسی ہوائی فائرنگ کی ہے انہوں نے, تو وہ اسی دن یا غالباً اگلے دن ان کے جو بھی تحفظات تھے وہ وزیر اعظم صاحب نے دور کر دیے. لیکن جہاں تک بجٹ کا معاملہ ہے وسیم بھائی, اور یا فائنینشیل بل جب بھی آیا, اور خصوصاً اس اتحادی حکومت کا, تو اس میں مشاورت میں تمام اتحادی جماعتیں جو تھیں وہ مسلم لیگ نون اور پرائم منسٹر کے ساتھ آن بورڈ تھیں اور مشاورت میں شامل تھیں. اگر کوئی چیز مس ہو گئی اس کو انہوں نے ریکٹیفائی کر دیا, اس کا حل نکال دیا. غالباً فلڈ سے ریلیٹڈ ان کی کوئی بلاول صاحب کی ڈیمانڈ تھی جی, تو the matter is sorted out. Is it? Okay. And sir, towards the end, آپ کا ظاہر ہے جو سابق وزیر اعظم تھے میاں محمد نواز شریف صاحب, ان سے آپ کا بڑا قریبی تعلق تھا, پرائم منسٹر ہاؤس میں آپ کا بڑا وقت گزرا ان کے ساتھ, ہم نے دیکھا ہے. سو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی واپسی کی راہ پاکستان میں ہموار ہو گئی ہے, اگلے کچھ ہفتوں میں ہوں گے پاکستان میں؟ وسیم بھائی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہے وہ الیکشن سے 1-1.5 ماہ پہلے مجھے امید ہے بھرپور کہ وہ واپس تشریف لے آئیں گے جی. پارٹی کے ریلیونٹ فورم میں یا پھر کسی بھی فورم پہ, یعنی آپ کو یہ آپ کی ویسی ایک خواہش ہے یا اس خواہش کی کوئی بنیاد بھی, یا ایسا آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ اس طرف جا رہی ہیں, ایسی پلاننگ ہو رہی ہے؟ نہیں, ایک تو چیزیں اس طرف جا بھی رہی ہیں کیونکہ پارٹی کی یہ خواہش ہے کہ جو اگلا الیکشن ہو, جو کہ اکتوبر نومبر میں ایکسپیکٹڈ ہے, تو اس میں نواز شریف صاحب بنفس نفیس خود مسلم لیگ نون کی قیادت کرے. چونکہ آپ دیکھیے وسیم بھائی کہ 2013 سے خصوصاً 2017 تک مہنگائی بھی کنٹرول میں تھی, لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا, دہشت گردی کا خاتمہ ہوا, انفراسٹرکچر بن رہا تھا, سی پیک آیا, ایک پروگریس ہو رہی تھی. اس پروگریس کو ایک ہالٹ لگ گئی, اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں ہم لڑکتے لڑکتے آج کہاں کھڑے ہیں. آج غربت ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, اور جن لوگوں کے لیے جناح صاحب نے یہ ملک بنایا تھا وہ بیچارے یا آٹے کی لائنوں میں لگے ہوتے ہیں یا چینی کی لائنوں میں. تو ایسے میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ نواز شریف صاحب ماضی میں بھی ڈیلیور کر چکے ہیں, ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ بھی امید کرتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے نواز شریف صاحب ہوں گے. اور میری جو توقعات بھی ہیں, پارٹی کی بھی جو توقعات ہیں, اور جو میری معلومات بھی ہیں, وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب انشاءاللہ آئندہ الیکشن سے پہلے 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے پاکستان میں تشریف لائیں گے. تو سر ان کے کیسز تو ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں, تو آنے کے بعد جو بہت ہی اٹ شوڈنٹ بی ڈیفیکلٹ ٹو گیس کہ آنے کے بعد ان کی پہلی منزل تو پھر جیل ہوگی, کیونکہ کیسز ختم تھوڑی ہو گئے. دیکھیے وسیم بھائی, آپ کو بھی اب تو سب کو معلوم ہے, بہرحال یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے, پی ایم ایل این کا پوائنٹ آف ویو, اور لوگ اس کو اب ظاہر ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ ظلم ہوا ہے. اس کے تو کیس تو بنتا نہیں تھا کوئی, یعنی وہ جو پنیما جس میں 400 450 لوگوں کے نام تھے,
اور نواز شریف کا تو نام نہیں تھا، ایک اس کو ٹارگٹ کیا گیا. میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، آپ کے سامنے سب چیزیں ہیں. جج ارشد ملک کے بیانات آ گئے، ٹیلی فونک کانورسیشن جو سی ہیں وہ پکڑی گئیں کہ بھئی اس کو بیٹی اور باپ کو کیسے باہر رکھنا ہے. تو ایک تو یہ کیس میں دم ہی نہیں ہے، تبھی تو وہ اقامہ پہ نکالا اس کو. تو ہماری لیگل ٹیم جو ہے وہ اس پر کام کر رہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی میاں صاحب کو ریلیف ملنا چاہیے. ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے. ایون اف دیٹ از دا کیس، ایک لمحے کو سوچ لیا جائے کہ جو کچھ آپ نے کہا وہ بالکل صحیح ہے، لیکن ظاہر ہے مطلب آپ تو مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں، ظاہر ہے تو میں نہیں صرف یہ اس وجہ سے تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ایئرپورٹ سے آئیں اور گھر چلے جائیں. وہ کیس آفیشلی جب ختم ہوگا تو ہی وہ فری سٹیزن ہوں گے نا. جب کوئی عدالتی پروسیجر ہوگا تو وہ عدالتی پروسیجر نہیں ہوا تو پھر تو ان کی پہلی منزل جیل ہی ہوگی نا پھر. ایم آئی رائٹ؟ جی میرے محترم، میں عرض کرتا ہوں جو بھی اس میں قانونی طریقہ ہوگا نا، کیونکہ ہم نے ہمیشہ قانون کا احترام کیا. آپ یہ دیکھیے کہ نواز شریف صاحب جب کلثوم بی بی بیمار تھیں اور بستر مرگ پر تھیں، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، تو وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر جہاز میں آ گیا تھا. وہ نہ آتا کیا کر لیتے آپ. لیکن یہ ہے کہ جو بھی اس میں قانونی طریقہ ہوگا، ہم اس قانونی طریقے کو بروئے کار لاتے ہوئے نواز شریف صاحب کی واپسی کو ممکن بنا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور سر یہ ٹورڈز دی اینڈ ایک اور بات، یہ پیپلز پارٹی نے تو آپ کی کچھ باتوں پہ کھل کے اوپنلی کامنٹ کیا ہے. آپ چونکہ ان کے اتحادی ہیں اس لیے میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. کراچی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ میئر آ گیا پاکستان پیپلز پارٹی کا، اور نون لیگ کے 14 ووٹ نہ ہوتے تو یہ وہ میئر نہ بن پاتے. وہ جن حالات میں ہوا ہے، 31 لوگ ایک ہی جماعت کے نہیں آئے. اچھا وہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ پریشر تھا، بھائی کھل کے کہہ رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ بڑے اچھے ڈیموکریٹک نارمز سیٹ ہو گئے ہیں، بڑا زبردست جمہوریت کی فتح ہوئی ہے، اور یو فیل امبیرسڈ کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی پارٹی بھی اس میں شامل ہے، اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی اچھی مثال رقم ہوئی ہے یا بری مثال رقم ہوئی ہے؟ دیکھیے وسیم بھائی، ہمارا تو اس میں صرف اتنا ہے، چونکہ ایک سندھ کا معاملہ ہے، میں نے اس کو اتنا فالو اپ نہیں کیا، لیکن جتنا میری معلومات ہیں کہ ایک اتحادی جماعت ہونے کے ناطے مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کو سپورٹ دی اپنی. اب یہ ان کا معاملہ ہے بٹوین جماعت اسلامی اینڈ لوکل وہاں کی جو قیادت ہے اور پیپلز پارٹی کی لوکل قیادت. اب دیکھیے ہر الیکشن میں ایک فریق جیتتا ہے اور ایک ہارتا ہے، اور پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ ہمیشہ ہوا ہے کہ ایک فریق جو سے دھاندلی کا الزام جو ہار جاتا ہے وہ لگا دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ معاملات کو اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہمیں بیٹھ کر معاملات جون سے ہیں وہ، اگر ہمارے پاس ان کے پاس کوئی ثبوت ہیں جماعت اسلامی والوں کے پاس، تو وہ ضرور اس کو سامنے لائیں. وہ ضرور، الیکشن کمیشن موجود ہے، دیگر فورمز بھی موجود ہیں، لیکن یہ بیانات بازی کرنا اور لوگوں میں ایک پروپیگنڈا کرنا، یہ میں نہیں، مجھے یہ چاہے میں ہی کروں چاہے کوئی بھی کرے، میری جماعت کرے، میں اس کی فیور میں نہیں ہوں. جی مقابلہ ہوا ہے، آپ گریسفلی اپنی شکست تسلیم کریں. نہیں آپ کے پاس فورمز ہیں، آپ فورمز پہ جائیے، اپنا وہاں جا کے اپنے معاملات کو سامنے رکھیے ان کے. جی بہت شکریہ سینیٹر صاحب، بہت بہت شکریہ. ایک بریک کے بعد ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. اور جاتے جاتے یہی گزارش، دعا اور امید بھی یونان کے پانیوں میں جس طرح پاکستانیوں کا خون بہا ہے، اللہ کرے کہ یہ جو کئی 100 لاشیں ہیں ان کی خون کی اتنی قیمت ضرور ہو کم سے کم کہ ایسے اقدامات کیے جائیں کہ آئندہ پانیوں میں پاکستانیوں کا اس طرح خون نہ بہے، دم نہ گھٹے، یا سانس نہ بند ہو، یا اس طرح لاشیں ساحلوں پر نہ پڑی ہوں. زندگی صحت رہی تو کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.